السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ صافات 1 سے 23 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ صافات مکی ہے اور اس کے 5 رکوع ہیں۔ والصافات صفا، قسم ہے قطار در قطار صفے باندھنے والوں فرشتوں کی۔ فالزاجرات زجرا، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی۔ فالتالیات ذکرا، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سورت کی ابتدائی 3 آیات میں جن کی قسم اٹھائی گئی ہے ان سے مراد فرشتے ہیں، اور اس بات کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم لوگ اس طرح صف باندھا کرو جس طرح فرشتے بارگاہ الہی میں صف بستہ رہتے ہیں۔ تم لوگ سب سے پہلے اگلی صف پوری کیا کرو اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو۔ مسلم۔ پہلی آیت میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو اللہ کے احکام کے منتظر اور اس کے دربار میں ہر وقت صف بستہ کھڑے رہتے ہیں، اور یہی ان کی عبادت ہے کہ ادھر اللہ کا حکم ہو تو ادھر فوراً اس کو بجا لائیں۔ دوسری آیت میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو تدبیر امور کائنات پر مامور ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اللہ کا حکم بجا لائیں۔ ڈانٹنے ڈپٹنے سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسی دوسری قسم کے فرشتوں میں وہ گروہ بھی شامل ہے جو مجرموں اور نافرمانوں پر لعنت اور پھٹکار کرتے ہیں، اور انسانوں پر جو حوادث یا عذاب آتے ہیں انہی کے واسطے سے آتے ہیں۔ اور تیسرے گروہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو خود بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور انسان کی روحانی غذا یا ہدایت کا واسطہ بھی بنتے ہیں، پیغمبروں پر اللہ کا حکم لاتے ہیں اور نیک لوگوں کے دلوں پر القاء و الہام کرتے ہیں۔ آگے فرمائے، ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، بلا شبہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہی رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور اس کا بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور تمام مشرقوں کا رب ہے۔ ان تینوں قسم کے فرشتوں کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا معبود حقیقی ایک ہی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور ذکر یا قرآن اللہ تعالیٰ کا قول یا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قول اور فعل میں نہ اختلاف ہو سکتا ہے اور نہ تضاد ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ معبود حقیقی صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، تو لا محالہ اس کائنات کے مربوط اور منظم نظام پر غور کرنے کے بعد بھی ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسری کی تائید و توثیق کرتی ہیں اور ان میں پوری ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ نظام کائنات میں وہ کیا کیا قابل غور باتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ معبود حقیقی یا پروردگار صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں بے شمار مقامات پر مذکور ہیں، جن میں سے چند باتوں کا ذکر آگے بھی انشاءاللہ آئے گا۔ یہاں فرمایا، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ مشارق سے مراد بے شمار مشرق ہیں۔ سورج ہمیشہ عین مشرقی سمت سے ہی طلوع نہیں ہوتا، بلکہ گرمیوں میں اس کا مشرق شمال کی طرف سرکتا جاتا ہے اور سردیوں میں جنوب کی طرف۔
سورج کے مشرق کا زاویہ ہر روز جدا گانا ہوتا ہے، اس لحاظ سے سورج کے سال بھر میں 365 مشرق ہوئے۔ پھر اس کائنات میں صرف سورج ہی گردش نہیں کر رہا، اور بھی ہزاروں سیارے محو گردش ہیں، اور ان کے اپنے اپنے مشرق یا طلوع ہونے کے مقامات ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے مشرقوں میں بھی سورج کے مشرقوں کی طرح تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس لحاظ سے مشرقوں کی تعداد ہمارے حساب سے باہر ہو جاتی ہے۔ تفصیل کے لیے آپ تیسیر القرآن کا مطالعہ کر سکتی ہیں، جس کے مترجم اور مفسر ہیں مولانا عبد الرحمن کیلانی۔ اور اللہ تعالیٰ کے رب المشارق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام سیاروں کی نقل و حرکت کا وہی مالک ہے اور ان پر اسی کا کنٹرول ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مشارق کا مالک ہے، مغارب کا بھی مالک ہے۔ مغارب کا یہاں تو ذکر نہیں ہے، تاہم سورۃ معارج کی آیت نمبر 40 میں مغارب کا بھی ذکر آتا ہے۔ فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دے کر سجایا ہے، اور ہر سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کے لیے، تاکہ وہ عالم بالا کی باتیں سن نہ پائیں، اور ان پر ہر طرف سے شہاب پھینکے جاتے ہیں انہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی ایک آدھی بات اچانک اچک کر لے جائے تو نہایت چمکتا ہوا ستارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ نیلے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے اس میں ہیرے اور زمرد جڑے ہوئے ہوں، اور اس خوشنما منظر کو دیکھنے سے ہی انسان راحت محسوس کرتا ہے۔ موجودہ دور کے حیات دان کسی آسمان کے قائل نہیں، ان کے خیال کے مطابق آسمان صرف حد نگاہ کا نام ہے، جبکہ کتاب و سنت میں صراحت سے مذکور ہے کہ آسمان ایک ٹھوس حقیقت ہے اور ان کی تعداد 7 ہے۔ آج کے ماہرین فلکیات کی کئی ستاروں کا زمین سے لاکھوں اور کروڑوں میل کا فاصلہ بتاتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان ستاروں کی روشنی ذاتی نہیں ہوتی، بلکہ انعکاس روشنی کے اصول کے تحت سورج کی روشنی سے ہی یہ منور اور روشن اور چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر ہمارے چاند کی روشنی بھی سورج کی روشنی ہی کی مرہون منت ہے، بلکہ ہمارے چاند کی روشنی بھی سورج کی روشنی ہی کی مرہون منت ہے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ماہرین کی تمام تر تحقیقات تاحال آسمان دنیا کے بھی نیچے ہیں، اور باقی آسمانوں کی تو اس کے بعد ہی باری آ سکتی ہے، جو شاید انسان کی بساط سے بھی باہر ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ دور نبوی میں عرب میں کہانت کا بڑا چرچا تھا، اور کاہنوں کو معاشرے میں ایک معزز مقام حاصل تھا۔ ان کے متعلق مشہور یہ تھا کہ جن اور شیطان کاہنوں کے قبضے میں ہوتے ہیں، جو انہیں غیب کی خبریں مہیا کرتے ہیں۔ اچھے بھلے لوگ ان کے ہاں آتے اور ان کی خدمات حاصل کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض دفعہ اپنے مقدمات کے فیصلے کے لیے ان کے ہاں آتے تھے۔ ایسے ہی ایک کاہن کا واقعہ احادیث میں بھی مذکور ہے۔ قرآن جب نازل ہوا تو اس میں کچھ سابقہ انبیاء و اقوام کے حالات تھے، اور کچھ آئندہ کی خبریں بھی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نازل کرتا ہے۔ ان ساری باتوں سے ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید وہ دوسرے کاہنوں کی طرح آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی کوئی
جن یا شیطان آتا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ بیمار ہو گئے تو 2-3 راتیں تہجد کی نماز کے لیے اٹھ نہ سکے، تو ابو لہب کی بیوی آپ کے پاس آ کر کہنے لگی، میں سمجھتی ہوں کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے، بخاری۔ اور اسی وجہ سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن ہی سمجھتے تھے۔ اگلی 2 آیات میں ان کے اسی غلط نظریے کی تردید کی گئی ہے۔ آگے فرمایا الا من خطف الخطوة فأتبعه شهاب ثاقب، ہر طرف سے ان پر شہاب جو ہیں شہاب پھینکے جاتے ہیں تاکہ وہ بھاگ کھڑے ہوں، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی شیطان کوئی بات لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ دفتن ایک ستارہ ٹوٹا اور روشنی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، دور جاہلیت میں جب ایسا واقعہ ہوتا تھا تو تم کیا کہتے تھے؟ صحابہ کہنے لگے، ہم تو یہی کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی مر گیا یا پیدا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کسی کی زندگی یا موت کے سبب سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ ہمارا پروردگار کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو حاملان عرش تسبیح کرتے ہیں، پھر آسمان والے فرشتے جو ان سے قریب ہوتے ہیں، پھر جو ان سے قریب والے تسبیح کرتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں، حتیٰ کہ سبحان اللہ کی آواز 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے۔ پھر 6 آسمان والے 7ویں آسمان والوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، وہ انہیں خبر دیتے ہیں۔ اسی طرح نیچے آسمان والے اوپر کے آسمان والوں سے پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ خبر دنیا کے آسمان تک پہنچتی ہے، اور شیطان اچک کر سننا چاہتے ہیں تو ان کو مار پڑتی ہے، اور وہ کچھ بات لا کر اپنے یاروں کاہنوں وغیرہ پر ڈال دیتے ہیں۔ وہ خبر تو سچ ہوتی ہے مگر وہ اسے بدلتے اور گھٹا اور بڑھا دیتے ہیں اپنی طرف سے۔ ترمذی۔ آگے ارشاد ربانی ہے، فاستفتہم اہم اشد خلقا امن خلقنا انا خلقناہم من طین لازب۔ پھر آپ ان سے پوچھئے، کیا انہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم نے پیدا کیا؟ بے شک ہم نے ان انسانوں کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ نے کفار کے انکار آخرت پر تعجب کیا جبکہ وہ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ مٹی کو اللہ تبارک و تعالی نے جن 7 مختلف حالتوں سے گزار کر انسان کو پیدا کیا ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1 تراب بمعنی خشک مٹی، تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو۔ نمبر 2 ارض بمعنی عام مٹی یا زمین۔ نمبر 3 طین بمعنی گیلی مٹی یا گارا۔ نمبر 4 تین اللازب معنی اس کا ہے لیسدار یا چپکدار مٹی۔ نمبر 5 حمائم مسنون بمعنی بدبودار کیچڑ۔ نمبر 6 صلصال، اس کا معنی ہے ٹھیکرا یعنی حرارت سے پکائی ہوئی مٹی۔ نمبر 7 صلصال کالفخار، اس کے معنی ہیں ٹن سے بجنے والی ٹھیکری۔ یہ مٹی یا زمین کی مختلف شکلیں ہیں۔ کسی وقت مٹی میں پانی جب مل جاتا ہے، پانی کی آمیزش کی گئی تو بعد میں حرارت کے ذریعے پانی کو خشک کر دیا گیا۔ قرآن نے مختلف مقامات پر ان مختلف حالتوں میں سے کسی بھی 1 یا 2 حالتوں کا ذکر کر دیا ہے، اور جس حالت کا بھی نام لیا جائے وہ سب درست ہے۔ اس بیان سے ڈارون کا نظریہ ارتقاء کا رد ہو جاتا ہے، جس کی رو سے انسان نباتات اور حیوانات کی منزلوں سے گزر کر وجود میں آیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو 7 مختلف حالتیں بیان کی ہیں وہ سب کی سب جمادات یا مٹی میں ہی پوری ہو جاتی ہیں۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو مزید باتیں ارشاد فرمائی. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جو عظیم الجثہ اور محیر العقول مخلوقات پیدا کر چکا ہے، اس کے مقابلے میں انسان کی حیثیت ہی کیا ہے کہ اس کی تخلیق اس کے لیے کچھ مشکل ہو. اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی ہی کی 7 مختلف حالتوں سے گزار کر پیدا کیا ہے، پھر وہ مر کر مٹی میں مل کر مٹی ہی بن جائے گا. تو کیا جس نے مٹی کی اتنی حالتوں سے گزار کر انسان کو پہلے پیدا کیا تھا، اب دوبارہ مختلف حالتوں سے گزار کر پیدا نہ کر سکے گا؟ اللہ اکبر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ایسے عظیم تخلیقی کارنامے سن کر تعجب ہوتا ہے. بل عجبت ویسخرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی ایسے عظیم تخلیقی کارنامے سن کر تعجب ہوتا ہے، بلکہ یہ لوگ نہایت بے فکری اور لاپرواہی سے ایسی محیر العقول نشانیوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں. یہ آپ کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں، یہ آپ کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ کس قدر بے حس اور ناانصاف لوگ ہیں کہ اللہ کی ایسی واضح قدرتیں بھی ان پر کچھ اثر نہیں کرتی. فرمایا وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل کھلا جادو ہے. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں سچ مچ دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. کیا ہمارے پہلے باپ داداؤں کو بھی؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. آپ کہہ دیجئے ہاں اور تم ذلیل و خوار ہوگے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ. سو بس وہ اٹھانا تو ایک جھڑکی ہوگی تو وہ یکایک زندہ ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے، دیکھتے ہوں گے. بلکہ عجیب باتیں تو یہ لوگ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عجیب باتیں تو وہ کہتے ہیں کہ بل عجیبت ویسخرون. آپ تعجب کرتے ہیں اس چیز کے اوپر. یہ بے انصاف ناانصاف لوگ اتنی واضح اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر بھی کچھ اثر نہیں پکڑتے، بلکہ عجیب باتیں تو یہ لوگ بناتے ہیں جو اللہ کی ان آیات کو کسی طلسماتی دنیا کی باتیں سمجھتے ہیں، جادوگر کی باتیں سمجھتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر دوبارہ جی اٹھیں گے، پھر ہم سب کے سب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، پھر لوگوں کے اعمال کے فیصلے ہوں گے، پھر ایک طرف جہنم ہوگی جس کے یہ اور یہ اوصاف ہوں گے، اور ایک طرف جنت ہوگی جس کے یہ اور یہ اوصاف ہوں گے. ایسی باتیں کسی خیالی دنیا کے متعلق تو کی جا سکتی ہیں، بھلا ایک بھلا چنگا اور درست عقل والا آدمی ایسی باتیں کیسے کہہ سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے. یعنی کفار یہ سب کچھ کہتے تھے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے جو یہ یک لخت ایسی تصوراتی اور بہکی باتیں کرنے لگا ہے. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. کفار مکہ کے اس اعتراض اور انکار کو قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ذکر کیا گیا ہے اور اس کا جواب بھی کئی طرح سے دیا گیا ہے. اس مقام پر بھی مذکور ہے کہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، پھر وہ زندہ ہو کر مٹی یا زمین سے جدا نہیں ہوا، بلکہ اس کی تمام تر ضروریات مٹی یا زمین سے ہی وابستہ ہیں. مر کر بھی وہ اسی مٹی میں دفن ہوگا. تو جب گل سڑ کر مٹی بن کر مٹی میں مل جائے گا تو زمین اس کے تحلیل شدہ اجزاء نکال کر باہر نہیں پھینک دے گی، بلکہ سنبھال کر اپنے اندر محفوظ رکھے گی. پھر انہیں تحلیل شدہ اجزاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اکٹھا کر کے ان اجزاء کو اپنی پہلی حالت میں لے آئے گا. ان ٹکڑوں کو، ان ہڈیوں کو، اس جسم کو پہلی حالت میں لے آئے گا. اس کی روح پہلے ہی مرتے وقت قبض کر لی تھی اور یہی روح اس کا اصل تشخیص ہے جو پہلے ہی اللہ کے قبضے میں ہے. یہی روح اس کے جسم میں ڈال کر اسے پھر سے اٹھا کھڑا کیا جائے گا. رہی یہ بات کہ ان کے آباء و اجداد جو مدتوں پہلے مر چکے، ان میں سے کوئی بھی زندہ ہوا
نہ ان کے پاس واپس لوٹ کر آیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زمین میں پڑا ہوا بیج پڑا ہی رہتا ہے، جب اس کے اگنے کا موقع آتا ہے اگتا وہ اسی وقت ہے، پہلے نہیں اگتا۔ اسی طرح جب تمہارے دوبارہ جی اٹھنے کا وقت یا موسم آئے گا، اسی وقت تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی جی کر زمین سے نکل آؤ گے، پہلے نہیں نکلو گے، اسی وقت نکلو گے جب تم اگو گے اور اللہ تعالیٰ حکم کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ دوبارہ زندہ ہو کر تمہارے پاس نہیں آئیں گے، بلکہ تم بھی اور وہ بھی کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کے حضور حاضر کیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد باری ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تمہارے دوبارہ جی اٹھنے کا موسم جب یا وقت وہ ہوگا جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا۔ سور کی آواز بالکل ایک ڈانٹ کی طرح ہوگی، جیسے کوئی شخص سوئے ہوئے آدمی کو ڈانٹ کر کہتا ہے اب اٹھتے کیوں نہیں ہو، اتنا دن چڑھا ہے، تو وہ خواہ کیسی گہری نیند لے رہا ہو بیدار ہو جاتا ہے۔ یہی تمہاری کیفیت ہوگی، اور تمہاری یہ کیفیت اختیاری نہیں بلکہ اضطراری ہوگی، یعنی جس طرح تمہاری پیدائش اور تمہاری موت میں تمہاری اپنی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اسی طرح تم دوبارہ جی اٹھنے پر بھی مجبور اور بے بس ہوگے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اے فرشتوں اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے جوڑوں کو اور ان کو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، اللہ کے سوا اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، پھر انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو۔ یہ کہنے والے مجرم خود بھی ہو سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے یوں ہم کلام ہوں گے، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں اور اہل ایمان بھی، بلکہ اس دن ہر کوئی یہ پکار اٹھے گا کہ یہی وہ انصاف کا دن ہے جسے اے مجرموں تم جھٹلاتے ہی رہتے تھے۔ یہاں پر ازواج کا احشروا الذین ظلموا ازواجہم وما كانوا یعبدون، ازواج کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس مقام پر تینوں معنی دے رہا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ مرد بیوی کا اور بیوی مرد کی زوج ہے، اس لحاظ سے معنی یہ ہوگا کہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ظالموں اور ان کی بیویوں کو جو بغاوت میں ان کی شریک تھیں سب کو گھیر کر لے آؤ۔ زوج کا دوسرا معنی اس کے مماثل ہوتا ہے، جیسے ایک جوتا دوسرے کا زوج ہوتا ہے، دوسرے جوتے کا جوڑا ہوتا ہے، زوج ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے معنی یہ ہوگا ظالموں کی جتنی بھی اقسام ہیں ان سب کو گھیر کر لے آؤ۔ اور زوج کا تیسرا معنی اس کی ضد ہے، جیسے رات دن کا زوج ہے اور دن رات کا، یا تاریکی روشنی کا زوج ہے اور روشنی تاریکی کا۔ اس لحاظ سے معنی یہ ہوگا معبودوں اور ان کے عبادت گزاروں سب کو گھیر گھار کر ہمارے سامنے لا کر حاضر کر دو۔ من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، اللہ کے سوا معبودوں کی بڑی قسمیں 2 ہیں، ایک غیر ذوی العقول، ان میں بت ستارے، غیر ذوی العقول ان میں بت ستارے شجر و حجر اور حیوانات وغیرہ، مثلا گائیں بیل سانپ وغیرہ سب کچھ آ جاتا ہے، اور دوسری ذوی العقول جیسے انبیاء، فرشتے، اولیاء اور بزرگ۔ پھر انسانوں اور جنوں میں سے بھی کچھ ایسے معبود ہیں جو خود بھی چاہتے تھے کہ اللہ کے مقابلے میں ان کی اطاعت کی جائے یا ان کی خدائی اور خدائی اختیارات تسلیم کیے جائیں۔ ان سب میں سے صرف فرشتے، انبیاء اور وہ بزرگ جہنم میں نہیں جائیں گے جو خود شرک سے منع کرتے رہے، باقی سب معبودوں کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔